تو جس صوبے میں میں رہتا ہوں اس کا نام ہے صوبہ خیبر پختونخوا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ہسٹری آف KPK یعنی خیبر پختونخوا۔ دوستو ہمارے صوبے کا نام ہے خیبر پختونخوا، یہ تو آپ کو بھی اچھی طریقے سے پتہ ہوگا، لیکن 2010 سے پہلے ہمارے صوبے کا نام تھا صوبہ سرحد، تو یہ شاید آپ کو بھی پتہ ہوگا۔ اب سوال یہاں یہ اٹھتا ہے ہمارا صوبہ کس نے بنایا تھا، تو یہ سوال کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارا صوبہ بنایا تھا وائس رائے آف انڈیا لارڈ کرزن۔ 1901 میں اس نے پنجاب سے KPK کو علیحدہ کر کے ایک صوبہ بنایا تھا۔ اگر آج آپ سے کوئی سوال کرے تو شاید 90% لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا صوبے کو کس نے بنایا تھا۔ تو ہمارا صوبہ 1901 سے بنا ہوا ہے۔ ناموں میں تبدیلی آتی رہی ہے، لوگوں میں تبدیلی، رنگ، نسل، ایسی تبدیلیاں تو بہت ہوتی رہی ہے، لیکن جو اصل ہمیں پنجاب سے علیحدہ کیا گیا تھا وہ 1901 میں کیا گیا تھا۔ 1901 سے پنجاب سے ہمیں جو آزادی ملی تھی تو اس وقت اس کا نام تھا شمال مغرب سرحد صوبہ، تو اس کو اس نام سے پکارا کرتے تھے، KPK کو شمال مغرب سرحد صوبہ کہا کرتے تھے لوگ، جو کہ بعد میں یہ صوبہ سرحد لوگ اسے کہنے لگے بہت ٹائم بعد، جب صوبہ سرحد، کیونکہ سرحد کے لوگ جو ہے مطلب کے لوگ اس کو سرحد کے نام سے بہت زیادہ جاننے لگے، تو اس کا نام بھی شارٹ کر کے صوبہ سرحد رکھ دیا گیا۔ تو پاکستان کو آزادی ملنے کے بعد پشتون رہنماؤں کا مطالبہ یہ تھا کہ اس صوبے کا جو نام ہے لوگوں کی رنگ، نسل، ثقافت کو دیکھ کر رکھا جائے۔ باچا خان جو تھے سب سے پہلے، یعنی احمد ولی خان جو ہے سینیٹر ہے، اس کا باپ جو ہے احمد ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کا لیڈر بھی ہے، تو اس پاکستان میں جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے، سب سے پہلے اس نے کہا تھا کہ اس صوبے کا نام خیبر پختونخوا رکھا جائے۔ اگر آپ پر کہیں پر بھی یہ سوال آ جائے کہ ہمارے صوبے کا نام خیبر پختونخوا کس نے رکھا تھا، تو یہ باچا خان نے رکھا تھا، عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر باچا خان۔ کچھ لوگ اس خیبر پختونخوا نام سے بھی مثال کے طور پر وہ نہیں تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا نام رکھا جائے، تو انہوں نے بہت سے اور نام بھی تجویز کیے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگوں نے اسے صوبہ سرحد ہی رہنے دے یہ کہہ کے مشورہ دیا تھا، اور کسی نے کہا تھا اس کو ہزارہ پختونخوا رکھا جائے، اور کنہوں نے تو عباسین جیسے نام تجویز کیے کہ یہ نام ہونے چاہیے، لیکن اصل میں خیبر پختونخوا یہاں کیونکہ پشتونوں کی جو ہے رہنا بہت زیادہ ہے، مقیم یہاں زیادہ ہیں، تو انہوں کو بھی یہ نام بہت اچھا لگا اور انہوں نے کہا اس پر یہ ایگری کیا، اور آج تک جو ہے ہمیں صوبہ خیبر پختونخوا دیکھنے کو ملتا ہے، لکھا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اس دن سے یہ جو ہے 2010 کے بعد ہمیں یہ خیبر پختونخوا نام دیکھنے کو، سننے کو اور ہر جگہ ملتا۔ تو نام خیبر پختونخوا میں ایسے بھی نہیں ملا، پاکستان کی جو 18ویں آئینی ترمیم تھی اس میں صوبہ سرحد جو تھا اس کو نام بدل کر کے خیبر پختونخوا رکھ دیا، لیکن اس میں اصلی ہیرو جو ہے، اصلی رول جو ہے وہ باچا خان کا ہی ہے، یہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ تو لفظ خیبر پختونخوا جو ہے عربی، فارسی، پشتو کا مرکب ہے، جس میں خیبر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے پہاڑیاں، اور پختون پشتو بولنے والوں کو کہا جاتا ہے، یہ آپ کو بہتر طریقے سے پتہ ہوگا۔ اور خواہ جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے سرسبز مقامات۔ آپ نے KPK میں بہت سے سرسبز مقام دیکھے ہوتے ہیں، بہت سے بڑے بڑے ٹورسٹ جو ہے پاکستان میں گھومنے آتے ہیں صرف KPK میں، باقی تو کوئی بہت جگہ ہے لیکن KPK میں ہے، بہت زیادہ ہے سیر و تفریح کے لیے۔ تو پرانے زمانے میں آج کے خیبر پختونخوا کو جو ہے ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا تھا، یعنی کوئی بھی کمپنی آتی تھی یا کوئی باہر کا ملک حملہ کرنے آتا تھا، یہاں سے کوئی حملہ کرنے جاتا تھا تو اس کو دروازہ کہا جاتا ہے، ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا تھا۔ مال سپلائی ہو، مال اندر لانا ہو، باہر بھیجنا ہو، دشمن پر لڑنے جانا ہو، دشمن ادھر آ رہا ہے تو سب اسی راستے کو جو ہے استعمال کرتے تھے، تو یہ اس وقت کو جو ہے ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا تھا، کیونکہ خیبر پختونخوا میں وسطی ایشیا، جنوبی ایشیا، مشرق وسطیٰ کے سنگ میں واقع ہے۔ ماضی میں پنجاب کی طرح مختلف تہذیبوں کا راج رہا، اس میں جو ہے نمایاں کندھارا تہذیب ہے جو کہ تقریباً پہلی صدی قبل مسیح تک 11ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ پھر آتا ہے 327 قبل مسیح، سکندر اعظم یہی رستے سے اپنا کر بر صغیر میں داخل ہوا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جہاں حملہ کرنے جو آتا تھا وہ اسی رستے سے تھا، وہ خیبر پختونخوا کو ہی اپنا جو ہے راستہ استعمال کرتا تھا، اس کو آنے کا، جانے کا، مال سپلائی کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے وہ KPK سے ہی ہوتا تھا۔ تو یہاں تک قبائلی علاقوں میں لڑ کر دریائے سندھ کی طرف بھی بڑھ گیا،
سکندر اعظم، یہ آپ نے تاریخ میں پہلے بھی پڑھا ہوگا. پہلی تا تیسری صدی عیسوی میں شاہ سلطنت نے حکومت کی، اور یہ روشا جسے آج ہم پشاور کے نام سے جانتے ہیں، یہ پشاور کا پرانا نام ہے پروشا. تو اسے اپنا دارالحکومت بنایا. اس کے بعد جو ہے سفید پن، غزنوی اور مغلوں نے 1526 سے 1707 تک خیبر پختونخوا قدم جمائے رکھے. یعنی جو ہمارا KPK ہے، اس میں بہت ہی پرانی تہذیبیں ہیں، یعنی ہزاروں سال پرانی تہذیبیں جو پیچھے چلے جائیں. لیکن جو آج کل جو آبادی ہو رہی ہے جگہ جگہ پہ، پہلے تو اتنی کوئی خاص جگہ پہ، جیسے آج پشاور ہو گیا، تو خاص جگہ پر لوگوں نے مقیم تھے، وہ بھی بڑے بڑے آبادیاں مقیم تھے. مطلب مغل سلطنت ہو گئی، سلطان محمود غزنوی ہو گیا، یا ایسے الیگزینڈر ہو گئے، وہ اس طرح کے بڑے بڑے علاقوں کو کور کرتے تھے. لیکن آج کا KPK جو ہے اس KPK سے بہت تبدیل ہو چکا ہے. تو 1707 تک خیبر پختونخوا میں قدم انہوں نے جمائے. پھر آیا 1820 سے 1849 تک مہاراجا رنجیت سنگھ نے پشاور اور قریبی علاقے میں قبضہ کر لیا. اس کے بعد انگریزوں کو شکست دے کر انگریزوں نے اپنی برطانوی حکومت ادھر قائم کی، اور پھر یہ برطانوی حکومت تب تک قائم رہی جب تک پاکستان کو آزادی نہیں ملی. پھر ہمیں 1947 میں آزادی ملتی ہے، اور ہم جو ہے ان چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. پھر KPK ایک آزاد بن جاتا ہے. مثال کے طور پر KPK جو ہے ہمارا 1901، یعنی اگر آج کے حساب سے لگائیں تو یہ تقریباً 120-30 سال بنتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارے علاقے کی جو تاریخ ہے، ہمارے صوبے کی تاریخ ہے، وہ بہت پرانی ہے. یہاں پر مغل ہو گئے، الیگزینڈر ہو گئے، بہت بڑے بڑے قبائل جو ہیں انہوں نے راج کیا ہے. تو آج بھی تاریخی مقامات بہت زیادہ ہیں. تو ہمارا صوبہ ایک کوئی چھوٹا موٹا صوبہ نہیں ہے، شان رکھنے والا صوبہ ہے. اللہ اس کو اور مزید ترقیاں دے، اسے امن دے، ہماری یہی دعا ہے. اور آپ سے کہنا چاہیے اس کے لیے دعا کریں. ہمارے صوبے جیسا اچھا صوبہ اور کہیں بھی نہیں ہے. لیکن آج کے جو حالات ہم دیکھتے ہیں تو موڈ تو خراب ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ میں صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. تو دعا ضرور کیجیے گا، اسے امن کا گہوارہ بنائیں، تاکہ پہلے جس طرح لوگ یہاں آتے تھے سیر و تفریح کے لیے، اس سے زیادہ آئیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو یہاں سے کاروبار کرنے کے موقع ملے. تو ہمارے صوبہ جو ہے، اللہ نے ہمیں ایک تحفہ دیا ہے. ایسا صوبہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں موجود، بلکہ دنیا میں بھی نہیں موجود. یہاں پر جو سیر و تفریح کے مقام ہیں انہیں بھی لوگ دنیا میں جانتے ہیں. سوئٹزرلینڈ سب سے خوبصورت جگہ ہے، لیکن سوئٹزرلینڈ کا جب دوسرا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ پاکستان گھومنے جائیں. سوئٹزرلینڈ سے بھی پہلے اگر کوئی کہتا ہے کہ آپ کو کی تفریح کرنی ہے تو وہ پاکستان میں KPK میں ایسی جگہ ہیں کہ آپ دیکھ کر سوئٹزرلینڈ کو بھی دیکھ. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر دیں.